صلی علی محمد و آل محمد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں جس طرح فرانس میں یہ ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب کے پوری دنیا کے جو عالم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جذبات جو ہیں مجروح ہیں، اور جس طرح اس وقت پورے ملک میں اور پورے جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے جس طرح کہ فرینچ حکومت سے تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان کے جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، اور اپنا سفیر جو ہے وہ بھی وہاں سے واپس بلایا جائے، کیونکہ اگر وہاں کے جو ہیں انہوں نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے، وزیر اعظم نے، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے، افسوسناک بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے. اس طرح میکرون کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا پریس کانفرنس میں، کچھ دنوں کے لیے گیا ہوا تھا، واپس آئے، آپ کے ساتھ ملے، آپ کے کچھ کوشچن ہوں گے تو ان پر بھی بات ہوگی، اور خاص طور پر جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو وفاقی وزیر ہیں یا ان کے بہت سارے ترجمانوں کی ایک پوری فوج ہے، اور پھر یہاں بھی جو ہمارے مختلف پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم دوست ہیں، بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، بہت ساری جھوٹی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ صرف آٹے کوئی لے لیں، گندم کا جو یہ بحران ہے اس کو لے لیں، تو اب بھی اس وقت بھی بڑی ڈھٹائی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے. اگر اس وقت آٹا یا گندم کے پی کے لوگوں پریشان ہیں، بلوچستان، پنجاب، جی بی، آزاد کشمیر یا دیگر پورے ملک میں، اس میں سندھ کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ ان کے کئی وفاقی وزراء کو ہم سنتے ہیں آگے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ نے تو پریکورمنٹ ہی نہیں کی اور اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے، انہوں نے ریلیزز نہیں کی. ایک تو اس وقت اس سال جو پریکورمنٹ ہوئی ہے پرسنٹیج کے حساب سے پورے ملک میں، خاص طور پر دو صوبے زیادہ کرتے ہیں، پنجاب اور سندھ، اس لحاظ سے پرسنٹیج وائز سندھ نے سب سے بہتر جو ہے پریکورمنٹ کی ہے. پنجاب سے زیادہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس میں اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ہماری پرسنٹیج زیادہ ہے. اور پھر یہ جو ایک جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وزیر اعظم صاحب تک نے کہا کہ اس دفعہ فصل کم ہوئی، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ لاسٹ ایئر جو گزشتہ سال کی جو ہماری یہاں کی ضرورت تھی، جو فصل ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں اس سال بھی ہمارے ہاں اپنی ضرورت کے لحاظ سے صحیح طور پر پریکورمنٹ ہوئی. تمام صوبوں نے وہ کی ہے، وہ ہمارے پاس موجود تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نااہل وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہ اسمگل ہو گئی بہت ساری گندم جو ہے. اب وہ ظاہر ہے کوئی صوبائی جو حکومتیں ہیں جو سرحد جن سے لگتی ہے، بلوچستان یا کے پی، ان کا قصور نہیں ہے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں کو کنٹرول کریں اور جو اسمگلنگ ہے اس کو روکیں. اس وقت گندم ایک تو اسمگل ہو گئی، دوسرا ذخیرہ اندوزوں کے پاس ہے جو ان کے ساتھ ہے. ہم نے یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ہماری، جو ایک اور الزام لگاتے ہیں ان کے وفاقی وزراء کہ جی سندھ نے ریلیزز نہیں کی. ہر سال ہم لوگ سپٹمبر اور اکتوبر میں ریلیز کرتے ہیں، جو کوٹا ہوتا ہے دیتے ہیں فلور ملز کو، وہ اس سال بھی ہم نے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ فلور مل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور ان کے سب لوگ ساتھ تھے جنہوں نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ مل کر یہ میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ بالکل صحیح کر رہی ہے اور وہ ہمیں سپٹمبر اور اکتوبر میں ریلیزز ملیں تو ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. اس وقت بھی، آج کے دن بھی، پورے سندھ میں ریٹیل میں بھی اگر کہیں پہ آٹا صحیح قیمت پر اور کم قیمت پر موجود ہے تو وہ صرف سندھ گورنمنٹ پہ ہے.
یہ جو کمپیئر کرتے ہیں وفاقی وزراء صاحبان یا آکے آئے دن مختلف باتیں جو بتاتے ہیں، وہ اپنے ریٹ اگر پنجاب کے بتا رہے ہیں یا کہیں اور کے بتا رہے ہیں تو وہ ایکس مل آفیشلی ریٹ بتاتے ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ نہیں بتاتے، وہ کہیں زیادہ ہے. ہم یہاں پہ ایکس مل ریٹ بھی دیتے ہیں اور جو ریٹیل میں ہم نے ریٹ دیا ہوا ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے لحاظ سے چیف منسٹر سندھ نے، ہماری کیبنٹ نے جو نیا فصل ہے آنے والا اس کی قیمت 2000 روپے من مقرر کی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں، 2007 اور 2006 کے آخر میں ہم لوگ امپورٹ کرتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے میں ناظم تھا تو اسٹال لگائے جاتے تھے تاکہ جو گندم ہے یا آٹا جو ہے اس کے صحیح ریٹ جو ہے وہ دیے جا سکیں. پھر امپورٹ ہوتی تھی. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت ریٹ بڑھائے اور اس کے بعد ہم لوگ خود کفیل ہوئے، ایکسپورٹ کی اس میں آ گئے. بلکہ جب ابھی پچھلے دنوں بھی اس دائیں حکومت نے کم قیمت پر ایکسپورٹ کی اور اب مہنگے داموں میں جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئے دن ان کے وفاقی وزراء، ان کے ترجمان اور یہاں سے بھی بہت سارے ہمارے محترم جو ہیں وہ اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سارے ایشو آئے، اور اسی طرح اور الزامات بھی لگاتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کری. اس وقت بھی آپ سب اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ ہے. اگر کوئی وزیر اعلیٰ پرفارم کر رہا ہے، رزلٹ دے رہا ہے، تو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، اور جس میں ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے، چیئرمین بلاول صاحب کا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، جن کے جو بھی ویژن کے لحاظ سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی سکیمز بھی ملیں گی، عام لوگوں کی بہتری کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہاں پہ بہتری آ سکے. تو یہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ یہ جو آ کر اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ بھی ان سے ضرور پوچھا کریں. ہم سے تو آپ پوچھتے ہیں اور ہم آپ کے جوابات دیتے ہیں، لیکن یہ جب آ کر جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کے توسط سے پورے ملک کی پریس سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ وفاقی وزراء صاحبان یا ان کے ترجمان آ کر اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ان سے پوچھنا چاہیے. میرا سوال یہ کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا کی بنیادی ذمہ داری تو ضلع انتظامیہ کی ہے، صوبائی حکومت کی ہے. وفاقی حکومت کا تو عام اشیاء خودروش کی قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو چاہے وہ آٹا ہو یا دیگر اشیاء خودروش ہو. اس میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور مہنگائی تو بالکل بہت زیادہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ریٹ کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو وہ ضلعی انتظامیہ اور اس کے بعد صوبائی حکومتوں کا یہ پرفارمنس ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت یہ سب چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ڈالر کو ضلعی انتظامیہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ صوبائی انتظامیہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ تیل کی پرائسز جو ہیں یا بجلی کے بل جو ہیں یا سوئی گیس کی بل یا ان کی جو میسر ہی نہیں ہے لوگوں کو، اس کو ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں کیسے کنٹرول کریں گی؟ تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں وفاقی حکومت کی پالیسی سے. اگر آج ڈالر کم قیمت میں ہو تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت ساری اشیاء خورد و نوش کی چیزیں بھی، ان کی قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہیں. اگر آئل پرائسز کم ہو تو جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا اثر ٹرکل ڈاؤن ہوگا نیچے. اور پھر اگر ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس پر اپنا کام نہ کریں تو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اگر پالیسیز ہی غلط ہوں اور وفاقی حکومت کی یہ نااہلی ہو تو پھر اس میں ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں کیا کریں؟ اگر صوبائی حکومتوں کے لحاظ سے اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کا اور دیگر پروونشل گورنمنٹس کا، تو اگر کسی اور صوبے میں کوئی سبزی، کوئی بھی عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کم ہیں
اور سندھ میں یا سندھ کے کسی بھی شہر میں وہ زیادہ ہیں تو وہ ہماری نااہلی ہوگی کہ ہماری ضلعی انتظامیہ اور صوبائی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر سارے ملک میں مہنگائی ہوگی اور چیزیں جو ہیں میسر ہی نہیں ہوگی تو اس میں تو صوبائی حکومتوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو وفاقی حکومت کی نااہل ہے. شاہ صاحب آپ نے بھی اس سے بتایا کہ صوبائی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, تیل کو قیمتوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, ساری چیزیں بالکل ٹھیک بات ہے. جی جو ایڈمنسٹریٹر حضرات ہوتے ہیں, کمشنر ہوتے ہیں, یہ ریٹ لسٹ کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ 2 سال سے تقریباً دودھ کی قیمت 94 روپئے آتی لکھی ہوئی ہے اس ریٹ لسٹ کے اوپر. سبزیوں کی جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے کوئی ایسا ڈھانچے چینج نہیں آ رہا ہوتا. اگر چیزیں مہنگی ہیں تو ریٹ لسٹ کے ساتھ اس کو چینج کریں, وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہی ریٹ لسٹ پرانی آ رہی ہیں اور سبزیاں جو اسی قیمت, سبزیاں اویلیبل ہی نہیں ہیں, اور اگر اویلیبل زیادہ ہو گئی وہ مارکیٹ میں ظاہر ہے ان کا آپس میں کمپیریزن ہی نہیں ہوتا. جو قیمت ریٹ لسٹ لکھا ہوا ہے اگر وہ اس سے کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن ایسا ہے ہی نہیں. اگر ٹماٹر کی قیمت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے, آلو ہیں, انڈے ہیں, دیگر دالیں ہیں, دیگر چیزیں, اگر ان کی قیمتیں ہی زیادہ ہیں تو وہ جو ریٹ لسٹ تو وہی لگی ہوئی ہے جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہے. اس وقت کی قیمت سے اگر کوئی زیادہ چارج کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو وہ ضلعی انتظامیہ اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری. لیکن اگر چیزیں ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹر, وہ کمشنر, وہ اے سی, وہ کیا کرے گا اس پہ؟ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ 13 سالوں میں سندھ میں حکومت ہے. 3 سال سے لے کر 8 سال روزگار ॾियण वारो जेको वाइदो आहे उहो पूरो न करे सघी आहे. नौकरियूं जेके आहिनि उहे न थियूं ॾिनियूं आहिनि, जेको हिकु तव्हांजो नालो ई आहे. पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िरियल 12 सालनि में माण्हुनि खे नौकरियूं ऐं रोज़गार ॾियण में नाकाम हुई आहे. دیکھیں 12 سال کا اگر آپ پورا بات کر رہے ہیں تو روزگار اگر دیا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. روزگار اللہ دیتا ہے, لیکن جو سبب اگر آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. یہ پچھلے چند سالوں میں کچھ زیادہ نوکریاں نہیں دی جا سکی. اس کی وجہ فائنینشیل ایشوز ہیں, کیونکہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہمارا حصہ ہے وہ نہیں ملتا, اور پھر تنخواہوں کی مد میں بڑے ایشوز آتے ہیں. اس کے باوجود خاص طور پر ایجوکیشن فورسز یا جو ایسنشل سروسز کے لوگ ہیں ان سب کو یہاں پہ جابز اب بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی کیبنٹ نے بھی آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈیسیشن لیا تھا کہ آئی بی اے کے ذریعے ٹیسٹ کروا کر جو 5 to 15 ہیں ان کو یہاں پہ ریکروٹ کیا جائے گا, اور 1 to 4 جو ہیں وہ جو طریقہ کار ہے ڈسٹرکٹ وائز جو کمیٹیز بنے گی وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ بھی آئی ہے. اور روزگار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی دیتی ہے. آپ کے یاد ہوگا نعرہ تھا بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. اب بلاول صاحب جو ہیں وہ روزگار کے لیے ہیں اور وہ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب ہماری آئندہ پورے ملک میں حکومت ہوگی تو بلاول صاحب بھی جو اس وقت کے حالات ہیں ان کا حل بلاول ہی ہے. عمل درآمد نہ تھی رہے ان ہمارا سیکٹروں میں جو ہے تو 22 روپے سے عمل درآمد عام ماحول میں جو ہے وہ کو فائدہ ہوا. دیکھیں وہ اس پر عمل مکمل طور پر ہو رہا ہے. اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی شکایت ہے تو آپ ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, وہاں پہ فوری ایکشن ہوگا. چیف منسٹر سندھ نے چیف سیکرٹری صاحب کے کہا ہے, اور پھر ڈویژنز کے ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈپٹی کمشنر, اے سیز اور پھر سب اس پر نظر رکھیں. اور ہم اس کو انشور کر رہے ہیں, پورا میکانزم بنایا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوں, اور جو ہمارا ریٹ ہے جو ایکس مل ہے یا ریٹیل ہے جو بھی ہم نے اس کی قیمت تعین کی ہے اس کے لحاظ سے ہی وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں 2 طرح کی انکوائریز تھیں.
ایک چیئرمین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے کہا تو انہوں نے اس پر ایک یہ بنایا کہ انکوائری کے لیے ہمارے جو کور کمانڈر سندھ ہیں ان کو 5 کور کے ان کو کہا کہ یہ انکوائری کر کے دیں، اور ہم اس پر مکمل طور پر مطمئن ہیں کیونکہ کور کمانڈر سندھ جو ہیں وہ بہت ہی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں، جنرل ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، آنیسٹ ہیں، تو وہ بھی آ جائے گی سامنے جو انہوں نے انکوائری کی یا اس پر جو ایکشن ہوگا۔ جو آپ منسٹریل کمیٹی کی بات ظاہر ہے اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، وہ جب مکمل ہو جائے گی تو پھر اس وقت وہ ان کیمرہ ہے اور اس پہ ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی کورٹ میں بھی کچھ لوگ گئے ہیں تو سب جوڈس بھی ہے یہ ایشو۔ تین قتل ہوئے ہیں، اس پہ ایک اور ابھی اس پارٹی نے اس کی مذمت بھی کی تھی، آئی جی صاحب وہاں خود گئے تھے، تو گورنمنٹ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے ساری؟ دیکھیں قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ چانڈیو کی رباب چانڈیو کی بات کر رہے ہیں تو ہماری ہے، ہمیں اس کے لیے بڑی عزت ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کیس کو خود بھی خراب کیا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے تاکہ پھر وہ کیس پر وہ چیزیں وہ انویسٹیگیشن اثر انداز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت وہ بچی کو تو یاد نہیں ہوگا، ہوا بڑا ظلم ہوا ہے، جو بھی وہاں پہ ان کے جو واقعہ ہوا تھا جس میں ان کے والد صاحب اور دیگر لوگوں کی 3 افراد کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو ہمیں بڑا دلی افسوس ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت بچی اپنے غم میں تھی، تو جنہوں نے بھی FIR لکھوائی ان میں اگر آپ بات کرتے ہیں نواب صاحب کی، نواب چانڈیو صاحب کا نام خامخواہ لگایا گیا، برہان صاحب کا دیا گیا، جس کو بعد میں برہان صاحب کو اس میں سے نکال بھی دیا گیا عدالتی احکامات کے لحاظ سے۔ اب وہاں پہ یہ جو ایکشن ہوا ان کے خلاف، اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں جو چانڈیو صاحبان کے وہاں پہ ہوا، کیونکہ وہ تو ہر بات میں ہر جگہ جہاں ان کو بلایا جاتا ہے، کورٹ بلاتی ہے وہ وہاں پہ پیش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ادارہ اگر بلاتا ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن دیگر ادارے بھی کر رہے ہیں وہ وہاں بھی جاتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے کسی کے پاس تو وہاں پہ وہ ایکشن کیا جائے، اور ہم نے تو نہیں روکا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ جو ہے حل ہو اور انصاف ملے۔ عید قربان تو گزر گئی، بہت عرصہ ہو گیا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کس کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اس کی قربانی مجھے نہیں، مطلب مجھے بالکل نہیں ہے، چیف منسٹر صاحب ہی رہیں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت پورے ملک میں اگر کوئی پرفارمنس ہے اگر کسی وزیر اعلیٰ کی تو وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب۔ آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی پرفارمنس ہے، سینٹر کا وزٹ کیا ہے، وہاں سے بھی پیسہ ہو گیا تھا، اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کو نہیں اٹھاتا، تمام تر اختیارات تمام تر معاملات آپ کے کنٹرول میں ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہو، KMC ہو، ضلعی بلدیات ہو، KDA ہو، اس کے ساتھ LDA ہو، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو اور SBC ہو، کسی ایک ادارے کی کارکردگی سے بحیثیت وزیر آپ خود مطمئن ہیں؟ دیکھیں جب سے یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں تو بہت حد تک بہتری آئی ہے۔ آپ پتہ نہیں کون سی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ کچرا ظاہر ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ اس کی جو پرفارمنس جس طرح کی ہم چاہتے ہیں ویسی اس کی پرفارمنس نہیں ہے، تو اس کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ جو پرانے ایگریمنٹ یا جو کچھ ہوئے ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے، کل بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے۔ جن علاقوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھا اور جہاں پہ MCs کام کر رہی تھیں، اگر آپ ابھی حالیہ دنوں میں وہاں پہ چیک کریں تو آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا، صفائی کے لحاظ سے بھی اور پھر خاص طور پر ٹیکس کلیکشن میں بھی نئی چیزیں ہم لوگ ابھی آج بھی میرے پاس ڈسٹرکٹ سینٹرل کے DC اور ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، بڑا اچھا پلان لے کے آئے اور انہوں نے بڑی بہتری لائے ہیں۔
اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں مزید بہتری آئے گی. ابھی ہم 100% مطمئن نہیں ہیں کیونکہ وہ پرفارمنس اس وقت تک نہیں آئی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو کافی بہتری آئی ہے اور اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بھی بات اسی پہ میں آپ سے شیئر کروں کہ جس طرح کراچی ہے تو کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو اٹانومس باڈی بنایا جائے گا. اسی طرح دیگر جو ہماری کارپوریشنز ہیں، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، یا آئندہ میرپور خاص کو کارپوریشن کا درجہ دیا جائے گا، یا جتنے ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے ایک پالیسی کے لحاظ سے کام کرے گا کہ پالیسی ساز ادارہ کہہ لیں آپ کہ وہ ایک ویژن دے گا، لیکن نیچے یہ تمام جو ریجنز ہیں یہ اٹانومس ہوں گے. اور ان میں ظاہر ہے جو وہاں کے میئر ہیں ہوں گے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، یا جو بھی الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں، جو بھی وہاں کا آپ کہہ لیں اس علاقے کو چیئرمین کہہ لیں، میئر کہہ لیں، یا جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کے انڈر ہی آئیں گے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. اسی طرح دیگر چیزوں کو میں بھی بہتری لانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جو لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام لا رہے ہیں ہم لوگ، جس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے، مشاورت جاری ہے اس پہ، تو وہ بھی ایک ایسا سسٹم آئے گا جو بہتری لائے گا، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے صوبے کے لیے. ہماری جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں یا میونسپلز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، کارپوریشنز ہیں، وہاں پہ بہتر پرفارم کر سکیں جو بھی الیکٹڈ لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ یہ نیب کی بہت زیادتی ہے کہ NICVD وہ ادارہ ہے جو یہاں پہ بہتر پرفارم کر رہا ہے پوری سندھ میں، اور مفت لوگوں کو علاج جو ہے کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے. یہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے والیوم کا فری جو ہے نہیں کیا جا رہا ہے علاج، یہ صرف سندھ میں کیا جا رہا ہے. اور پھر جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں کی انتظامیہ سے، انہوں نے کہا کہ جو نیب کے ادارے ان سے بات کرتے تھے، جو لیٹر لکھتے تھے، یا جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا تھے، وہ تمام سوالات کا جواب یا جو ریکوائرمنٹ تھی نیب کی وہ وہاں پہ مہیا کر رہے تھے. اس کے بعد اس طرح کا ایکٹ جو ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جس سے اس میں بڑا ایک کوشچن آیا ہے کہ وہ ادارہ جو مفت علاج کر رہا ہے، جو بہتر کو اس طرح ہراساں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر NICVD کے جو انتظامیہ ہے وہ ان کو پراپر طریقے سے جواب نہیں دے رہی تو پھر تو یہ بات صحیح ہے، پھر وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر ان کو مکمل طور پر جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اگر وہ بلا رہے ہیں تو ان کے پاس وہ لوگ جا بھی رہے ہیں، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جی لوکلی تو ॾाढा माण्हू छाकाणि त हीअ धरती ख़ूबसूरत हुई, डबल रोज़ कोन ॾेई सघंदा माण्हू जे उपकार सॼी सिंधी माण्हू चवणा इहे सभु ख़ूबसूरत शयूं जेके सुभाणे असां सीमत गद्दी जी गद्दी वारे करे सघंदासीं. सिंधी जी ख़ूबसूरती जो सवाल आहे. انہیں اس بات پہ تو ویسے بھی چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ جو اس طرح کے علاقے ہیں، خاص طور پر کاروچن کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں کی خوبصورتی کو بھی، وہاں کی نیچر کو بھی برقرار رکھا جائے گا، اور اس پر